والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک کہ وہاں کے رہنے والوں سے اجازت طلب کر لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک اسٹیٹ اور ایک بستی اور گاؤں میں بستے اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، کئی گھر مل کر کے جو سوسائٹی بنا ہوا ہے، ہر ایک کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ میں ہے، اور بارہا ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا لگے رہتا ہے۔ تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ یعنی گھروں میں جب آپ جاؤ کسی کے یہاں یا اپنے گھر میں، تو کم از کم اس کے آداب میں سے پہلی ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کے یہاں بھی جاتے تو پہلے اجازت طلب کرتے کیا میں اندر آ جاؤں، کیا میں آ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی ہوں یا اسی طریقے سے پاس پڑوس کے رہنے والے ہوں، اجازت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں اور دیگر دکانوں میں دیکھتے ہیں نو پرمیشن، یعنی کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ گھروں میں پردہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ چہار دیواری میں ہم اپنا گھر کیوں بنائے ہوئے؟ چار طرف سے دیوار گھیرا ہوا ہے، گھر کے اندر مائیں اور بہنیں رہتی، وجہ کیا ہے اجازت طلب کرنے کی؟ تاکہ یہ جو ہماری آنکھ ہے کہیں ایسی ان جگہوں پر نہ پڑنے پائے جس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اجازت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرنے کے علاوہ جب کسی کے یہاں جاتے تھے، اجازت طلب کرتے ہوئے بیچ دروازے پر نہیں کھڑے ہوتے کہ بیچوں بیچ دروازے میں کھڑے ہو جائے اور دروازہ کھلے اور ہماری نگاہ گھر میں پڑے، نہیں، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کرتے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں خاص طور سے بیل جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ ایک اجازت نامہ ہی ہے، تو بنا اجازت کے یہ کام ہم نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے کسی کے یہاں دروازے پر آپ تشریف رکھتے، اتفاق سے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور بہنوں میں سے کسی نے سوال کیا، بچوں میں سے کہ آپ کون ہو، تو میں کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ پوچھا جائے کون ہو آپ، کھڑکی سے دروازے سے جھانک کر کے کوئی بھی سوال کرے تو فوراً اپنا نام پیش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے پہچانا نہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں، میں تو بہت مشہور ہوں فلاں فلاں وغیرہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جس نام سے آپ معاشرے میں مشہور ہو آپ فوراً نام پیش کرو کہ میں فلاں ہوں اور اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اب اگر آپ کو اجازت دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اجازت طلب کرتے اور اندر آنے کے لیے کہا جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر واپس چلے جاتے۔ تو کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور تمام لوگوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے لوگوں کو گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس